ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سبھی حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ رحمۃ اللہ آمین. حضرات گرامی، یہاں پہنچنے کے بعد میں نے پوچھا آپ سے کہ آج کی محفل کس عنوان پر ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ ماہ رواں کی نسبت سے حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس پاکیزہ محفل کا انعقاد ہوا ہے. وقت 1 گھنٹہ ہے اور اس کے اندر صرف 2 باتیں عرض کروں گا چونکہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ غوثیت کا نام کیا ہے، سرکار غوث پاک کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ ہے، لیکن پابندی کے ساتھ ہر مہینے شہنشاہ نقشبند حضرت سید بہاء الدین نقشبندی بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تو شاید سال میں بھی عرس کا بھی ہوتا ہے، شاد و ناظر یہ ایسا ہوتا ہے، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بلا ناگاہ ہر مہینے میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے. آستانہ عالیہ چشتیہ کا ہے. ظاہر بات ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی نسبت عطا الرسول ہند الولی خاتون جنت کا ایک لاڈلا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے 17 برس کے عرصے میں 90 لاکھ غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام، یقینی طور پر یہ وہ کارنامہ ہوگا جو آپ سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتا. نہ انبیاء کرام کی زندگی میں، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں، نہ کسی اور ولی اللہ کی زندگی میں. 90 لاکھ زبان سے کہنا آسان ہے، آن گراؤنڈ تعداد بڑی مشکل ہے. اور پھر بھی وہ ہندو دنیا کے اندر اپنے مذہب کے اندر انتہائی متشدد اگر کوئی قوم ہے تو یا ہندو ہیں یا ہنود ہیں یا یہود ہیں. ہنود کا مسلمان ہونا، یہود کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے. 90 لاکھ مسلمانوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا ہے. حضرت خواجہ صاحب کا جو سالانہ ختم ہے وہ رجبی شریف 6 رجب کو تمام آستانہ آئے چشتیہ، وہاں خواجہ کی رجبی نہیں ہوتی، میرے غوث کی 11ویں. بے شمار اسلاف ہیں ان کے نام کا عرس نہیں ہوتا، لیکن سرکار غوث پاک کی 11ویں کا ناغہ نہیں ہوتا. بلا تمثیل یوں سمجھیے کہ سلسلہ سہروردیوں کا ہے 11ویں میرے غوث کی ہو رہی ہے، سلسلہ چشتیوں کا ہے 11ویں میرے غوث کی ہو رہی ہے، سلسلہ نقشبندیوں کا ہے لیکن پابندی کے ساتھ 11ویں سرکار کی ہو رہی ہے، سلسلہ شاذلیوں کا ہے 11ویں میرے غوث پاک کی ہو رہی ہے. جتنے بھی امت کے اندر سلاسل ہیں 4 دانگ عالم میں جہاں بھی سلاسل موجود ہے، وہاں جس پابندی کے ساتھ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، ہر مہینے 11ویں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کسی اور بزرگ کی یاد میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا. اب اس کے 2 وجوہات ہیں، ایک دین کا مقصد ہے، ایک دنیا کا مقصد ہے. یہ جو 11ویں ہوتی نا وہ آرہ آستانے پر، اس کے 2 مقاصد ہیں، ایک دین کا مقصد ہے، ایک دنیا کا مقصد ہے. اصل مقصد وہی ہوتا ہے جو دین کا مقصد ہوتا ہے.
دنیا کے مقصد کے لیے نہ 11ویں کا فائدہ، نہ اس بعد و تسکین کا فائدہ، نہ اس اہتمام کا فائدہ۔ آپ سوچیں گے کہ ایسا کون ہے کہ جو 11ویں دنیا کے لیے کراتا ہے؟ 99.9% جو 11ویں ہوتی ہے وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے آستانے چلتے ہیں 11ویں کے نام سے، ہر آستانے پر 11ویں ہوتی ہے، ہزاروں پاؤنڈ ہزاروں یورو جمع ہوتے ہیں، 100-200 سے 11ویں کا کام چل گیا، باقی جیب میں۔ ہاں، چلتا نہیں ہے کام کسی کا تیرے بغیر۔ ہاں، یہ سب میرے غوث کا صدقہ، چکر چلا کر کھاتے ہیں۔ اور پھر وہاں آستانوں کو دیکھیں، 11ویں میرے غوث کی ہے، ختم خواجگان چشتیہ ہے۔ 11ویں میرے غوث کی ہے، ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھا جاتا ہے۔ ختم سرکار غوث پاک کا ہے 11ویں، اور ختم خواجگان سہروردیہ کا پڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہلوائی کی دکان اور دادا جی کی فاتحہ، یعنی پیسے میرے غوث کے، ختم اپنے پیروں کے۔ فائدہ تو یہ ہے کہ جب 11ویں شریف کا اہتمام ہے تو ختم بھی خواجگان قادریہ کا پڑھنا چاہیے، ختم بھی سرکار غوث پاک کا ہونا چاہیے۔ کچھ جو دین کے لیے کرتے ہیں وہ آگے میں عرض کرتا ہوں، یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کے آستانے آباد ہیں 11ویں کے نام سے، یہ دربار آباد ہیں 11ویں کے نام سے، بلکہ یوں سمجھیے کہ مسجدوں کے پورے سال بھر کے جلسے آباد ہیں 11ویں کے نام سے۔ پتہ یہ قوم کیا کرتی ہے؟ جلسہ میلاد کا اشتہار لکھتے ہیں، میلاد شریف اور 11ویں شریف، جلسہ میلاد کا، پیسے سارے 11ویں کے فنڈ کے۔ جلسہ ہوتا ہے شہادت امام علی مقام اور 11ویں شریف، یعنی شہادت امام پاک کے نام کی اور پیسے سارے 11ویں کے۔ یوم صدیق اکبر کی، یوم صدیق اکبر کا اور پیسے غوث پاک کے۔ یہ کوئی بھی تو نکال ہے، یعنی اتنی بے دردی کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک کے نام پر جو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے وہ سرکار غوث پاک کا حق ہے یا ان کی اولاد کا حق ہے؟ یہ میاں لوگوں کا حق نہیں ہے جو غوث سرکار غوث پاک کے نام کا نذرانہ لے کر اپنی جیب میں ڈالتے ہیں۔ آپ کسی آستانے پر جائیں، وہاں آستانے پر لوگ آ کر جو نذرانے پیش کرتے ہیں، جو عطیات پیش کرتے ہیں، آپ کو وہاں سے کوئی اٹھانے دیتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ جی بھئی ہمارے والد جد گرامی کا آستانہ ہے جی، یہ میرے باپ کے نام پر نذرانہ چڑھا، آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو سرکار غوث پاک بے وارث ہے، ان کی اولاد والی وارث کوئی نہیں۔ ہر ایک آدمی نام 11ویں شریف کو لیتا ہے، جیب پیسے اپنی جیب میں ڈالتا ہے۔ یہ میری بات ہے، بڑی کڑوی ہے لیکن بالکل کریکٹ ہے۔ ہاں، یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر آستانے پر 11ویں کیوں ہوتی ہے، جبکہ ان کے اپنے پیر خانے، اپنے بزرگوں کے آراس اگر ہوں بھی تو سال میں ایک بار، اور یہ ہر مہینے میں کیوں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگ 11ویں شریف جو کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کرتے ہیں، اپنی حاضری لگوانے کے لیے کرتے ہیں، اپنی عقیدت بتانے کے لیے کرتے ہیں، اس پر بھی عرض کرتا ہوں۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی، یہ میں نے بطور عنوان کے بتائیے بات، خلاصہ آگے ہوگا۔ دوسری بات کہ مقام غوثیت کیا ہے۔ بعض آدمیوں کو بعض ناموں سے بڑی چڑ ہے، برداشت نہیں ہوتے نام، ہضم نہیں ہوتے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان کے بغیر کام نہیں چلتا۔ کلام پاک میں خدا بند قدوس کا ارشاد ہے، پوری آیت کی وضاحت نہیں کرتا، ایک ٹکڑے کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں الناس کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کے لیے تمہیں وجود بخشا گیا ہے، لوگوں کے لیے تمہیں خلق کیا گیا۔ یہ آپ کیا جی، آپ کی زبان ڈچوائی تو خیر مجھے نہیں آتی، جس طریقے سے آپ یہ سمجھتے ہیں، جو نام ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں،
ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کامن نون اور پراپر نون۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے مین انگلش میں، تو مین ہر آدمی کو کہہ سکتے ہیں، اور جب آپ کی مخصوص کوئی آدمی مراد ہو تو کہتے ہیں دا مین۔ وومن کے معنی کیا ہے؟ کوئی بھی عورت۔ جب آپ کی مخصوص کوئی عورت مراد ہو تو کیا کہتے ہیں؟ دا وومن۔ سٹی یہ کامن ناؤن ہے، ولیج کامن ناؤن ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹاؤن، یہ کامن ناؤن ہے، درخت یہ کامن ناؤن ہے، انسان اسی طریقے سے یہ سارے جتنے نام ہیں یہ کامن ناؤن ہے۔ جب آپ مخصوص اس کو کرنا چاہتے ہیں تو انگریزی میں شروع میں کیا لگاتے ہیں؟ ٹی ایچ ای، دا یا دی، جو بھی کہہ لیجیے۔ عربی کے اندر اس کا اصول یہ ہے کہ جو نکرہ ہوتا ہے اس کو اگر معرفہ بنانا چاہیں تو شروع میں الف لام لگاتے ہیں، شروع میں الف لام لگاتے ہیں۔ رجل کے معنی آدمی، آدمی، الرجل خاص آدمی۔ اسی طریقے سے مدینہ کوئی بھی شہر، المدینہ مخصوص شہر۔ اسی طریقے سے مرا عورت کو کہتے ہیں، المرأة الف لام لگائے تو مخصوص عورت۔ تو الف لام عربی کے اندر جب کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانا چاہتے ہیں، کسی نکرہ کو معرفہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے شروع میں آپ کو الف لام لگانا پڑتا ہے۔ اب الف لام باقی زبانوں کی تو بات زیادہ ہے، عربی کے اندر اس کی کئی اقسام ہیں جی الف لام کی۔ ایک ہوتا ہے الف لام جس کو اسمی کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے الف لام لیکن معنی دیتا ہے اسم کا۔ ایک الف لام ہوتا ہے جو حرفی ہوتا ہے، جو حرفی کا معنی دیتا ہے۔ اسمی الف لام یہ صرف اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے قاتل یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، قاتل کے معنی قتل کرنے والا۔ جب کہتے ہیں کہ القاتل، اس کے شروع میں الف لام لگاتے ہیں، تو اب یہ الف لام جو ہے یہ اللہ زی کے معنی میں ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ دوز پرسن، دوز پیپلز۔ اب الف لام اللہ زی کے معنی میں، معنی القاتل کا یہ بنے گا کہ اللہ زی قاتل، وہ شخص کے جس نے قتل کیا، مقتول قتل ہونے والا، اس کے شروع میں الف لام لگائیں المقتول، تو معنی ہوگا اللہ زی من قتل، اللہ زی قتل، یعنی وہ شخص اس سے مراد ہے کہ جس کو قتل کیا گیا۔ تو الف لام اسمی یا اسم فاعل کے شروع میں ہوتا ہے یا اسم مفعول کے شروع میں ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، الرحیم یہ اللہ کا نام ہے، یا الخالق اللہ کا نام ہے۔ اب اس کے شروع میں الف لام ہوگا تو الف لام کے معنی اللہ زی کے ہوں گے، معنی یہ ہوگا کہ اللہ زی خلقہ، یعنی خالق اس کو کہتے ہیں وہ ذات کے جس نے پیدا کیا۔ ایک الف لام جو داخل ہوتا ہے اس کے معنی حرفی کے ہوتے ہیں۔ یہ آگے تشریف لائیں ذرا، ماشاءاللہ آگے تشریف لائیں بیٹھے۔ جو الف لام حرفی ہوتا ہے وہ اس کے کئی مفہوم ہیں، کئی مقاصد کے لیے آتا ہے۔ یا وہ الف لام استغراق کا ہوتا ہے، یا الف لام جنس کا ہوتا ہے، یا الف لام عاد خارجی کا ہوتا ہے، یا الف لام عاد ذہنی کا ہوتا ہے۔ الف لام استغراق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس کے معنی ہوتے ہیں کل کے، اور الف لام جب جنس کے لیے ہو تو اس سے ایک مخصوص جنس مراد ہوتی ہے۔ الف لام خارجی ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس شے کا ذکر کرنا کہ جس کا پہلے ایک بار ذکر ہو چکا ہے۔ اور الف لام عاد ذہنی کا مطلب یہ ہے جس کا خارج میں وجود ہی نہیں ہے، وہ صرف ذہن متکلم کے اندر ہے، من گھڑت۔ سب کی مثال ایک آپ کو دیتا ہوں، سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمد۔
یہ الحمد جو لفظ حمد ہے، اس کے شروع میں جو الف لام ہے یہ استغراق کا بھی ہے، یہ الف لام جنس کا بھی ہے، یہ الف لام آدھے خارجی کا بھی ہے، یہ الف لام آدھے ذہنی کا بھی ہے۔ جب یہ الف لام استغراق کا ہوگا تو پھر اس کا معنی ہم یہ کریں گے کہ تمام خوبیوں کا استحقاق صرف اللہ کو ہے۔ سبحان اللہ۔ جس شے کو آپ خوبی کہتے ہیں نا، اس کی مستحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر جنس کا ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ جن سے خوبی کوئی بھی چیز انفرادی طور پر جس کو خوبی کہا جا سکتا ہے اس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں نا، نبی کی تعریف کرتے ہیں، رسول کی تعریف کرتے ہیں، فرشتوں کی تعریف کرتے ہیں، اور یا اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی کیا تعریفیں؟ اصل تمام ہر خوبی کا مالک اللہ ہے۔ ان کی جب خوبیاں بیان کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کی اصل تو اللہ کی ہیں خوبیاں، اللہ نے ان کو خوبیاں عطا کی۔ ان کی خانہ ذات کوئی چیز نہیں ہے، پیدائشی طور پر کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں آئے، جو ان کو ملا وہ اللہ کی ذات سے ملا۔ جن سے خوبی، جس کو آپ خوبی کہہ سکتے ہیں اس کا استحقاق صرف اللہ کو ہے۔ اور اگر الف لام آدھے خارجی کا ہو تو معنی یہ ہوگا آج دن تک دنیا میں آن گراؤنڈ آج دن تک اللہ کی حمد فرشتوں نے کی ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد رسولوں نے کی ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد نبیوں نے کی ہو، اللہ کی حمد شجر و حجر نے کی ہو، یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ جو درخت ہے نا، یہ ہما وقت اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ یہ جو پتھر ہماری ٹھوکروں میں پڑے ہم انہیں مردہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ زندہ ہے، ہما وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ اپنی جگہ ایک سبجیکٹ ہے، ہر شے تسبیح کیوں کرتی ہے، حمد کیوں نہیں کرتی؟ یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا تسبیح اور تحمید، ان دونوں کا مختلف معنی ہے۔ تسبیح کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک قرار دینا، تحمید کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر خوبی کو اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ تسبیح سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے اس کی پاکی کا اعلان کرنا، ہر نقص کو اللہ کی ذات سے دور رکھنا، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ ہر خوبی کو اللہ کے لیے ثابت کرنے کا نام حمد ہے۔ تو فرماتے ہیں آج دن تک فرشتوں نے اس کی حمد کی ہو، رسولوں نے کی ہو۔ فرماتے ہیں جتنی آج تک اللہ تعالیٰ کی حمدیں ہو چکی ہیں، کوئی کسی کی تعریف کر چکا ہے، وہ ساری حمدوں کا استحقاق صرف اللہ رکھتا ہے۔ اچھا، تین قسمیں ہوگی، آدھے ذہنی، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں، یعنی جب متکلم ہے اس کے ذہن میں بات ہے، وہ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ باری تعالیٰ آج دن تک جو تیری خوبی کسی نے بیان نہیں کی، کسی کے ذہن میں نہیں آئی، جس طریقے سے تیری کو حمد نہیں بیان کر سکا، آئندہ بھی کسی آدمی کے دل میں جو حمد پیدا ہو سکتی ہے اس کا استحقاق بھی تجھے ہے، اس کا مستحق بھی تو ہے۔ تو سمجھ آئی الف لام کے معنی کیا ہے؟ ایک الف لام کا معنی اور بھی ہوتا ہے، الف لام حضوری بھی ہوتا ہے، اس سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ الف لام حضوری یعنی جس الف لام کے معنی ہوتے ہیں حاضر، وہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جو وہاں آدمی موجود ہو۔ آپ کہتے ہیں دیٹ مین، اشارہ کرتے ہیں، اشارے کے یہ ضروری ہے کہ اشارہ کرنے والا بھی اس کو دیکھ رہا ہو اور جس کو بتا رہا ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہو۔ اشارہ مبصرات کی طرف کیا جاتا ہے، ویزیبل اشیاء کی طرف کیا جاتا ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں بیٹے وہ کپڑا لے آ، اس کا مطلب آپ اس کپڑے کو دیکھ رہے ہیں جس کو کہہ رہے ہیں۔ اس میں اشارہ عربی میں کہتے ہیں کہ ذالک الرجل،
اب الرجل کے اوپر جو الف لام ہے، رجل تو نکرا ہے، اب ذالکا کے بعد رجل کے اوپر الف لام آپ نے لگایا تو یہ الف لام حضوری ہے، یہ معرفہ بنانے کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ وہ ابھی موجود ہے، دکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ٹوڈے کا معنی نہیں ہوتا، عربی کے اندر مثلا کہتے ہیں کہ آج کا دن، اس کی پتہ عربی کیا ہے؟ اليوم، یہ الف لام جو یوم کے اوپر آنا یہ حضوری ہے، آج کا دن۔ آپ کہتے ہیں کہ الشہر، this month، السنہ، this year، الساعت، مطلب یہ ٹائم، تو یہ بھی حاضری کے لیے ہوتا ہے، اسی کو کہہ سکتے ہیں جو چیز موجود ہو۔ آج اس کے بعد ایو کے بعد لفظ ایو کے بعد جو لفظ مذکور ہوگا جس پر الف لام ہوگا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہاں موجود ہے۔ جہاں سب کہتے ہیں ایوہ الرجل، ایک تو یہ ہے نا ذالک الرجل، وہ آدمی، اس رجل کو آپ بلائیں تو کیسے بلائیں گے؟ انگریزی میں کہیں گے او مین، ایسے ہی کہیں گے نا، عربی میں کہیں گے ایوہ الرجل، تو ایو کے بعد جو رجل ہوتا ہے وہ وہاں استعمال ہوتا ہے جب کلمہ حضوری ہو، الف لام حضور کا ہو۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، التحیات پڑھتے ہیں تو سرکار پر سلام کیسے بھیجتے ہیں؟ ہاں ایوہ النبی، پہلے ملا جی سے پوچھیں گے ہمیں یہ بتائیں کہ النبی کے اوپر الف لام کون سا ہے؟ سب نبیوں کا اتفاق ہے ایوہ کے بعد جس اسم پر الف لام ہوگا وہ حاضری کا ہوگا، معنی یہ ہے کہ اے رسول جو ہمارے پاس موجود ہے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو یہ حضوری کا عقیدہ نہیں تو نماز پڑھنی چھوڑو۔ ایوہ النبی، السلام علیکہ ایوہ النبی، ایوہ کے بعد الف لام آئے تو حضوری کا ہوتا ہے۔ ایک الف لام ہوتا ہے تزیین کا، خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے، یعنی مطلب ہے وہ معرفہ، الف لام لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن آپ الف لام لگاتے تو وہاں مطلب الف لام لگانے کا معنی یہ ہے کہ وہ کلمہ ذرا خوبصورت لگے، جیسے محمد ہے تو محمد جو ہے یہ تو معرفہ، جب کبھی کہیں لکھا لکھے نا المحمد تو یہ جو الف لام ہے یہ خوبصورتی کے لیے لگایا جاتا ہے، اور لفظ اللہ پر جو الف لام ہے یہ بھی تزیین کے لیے ہے۔ آپ کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حالانکہ الحسن الحسین کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بات تو یہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ کی ضرورت کیا ہے؟ علی کے ساتھ علی کی ضرورت کیا ہے؟ فاطمہ کے ساتھ الفاطمہ کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو متعین نام ہے۔ یہاں جو الف لام لگاتے ہیں خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں، حسن کے لیے، خوبصورت کے لیے۔ قرآن کے ساتھ القرآن، یہ القرآن خوبصورتی کے لیے ہے، یہ القرآن اس لیے نہیں کہ قرآن نکرا ہے تو آپ اس کو معرفہ بنا رہے ہیں، قرآن معرفہ نہیں تو پیچھے معرفہ کیا رہ گیا؟ بات آپ سمجھ گئے نا؟ اب آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمام امتوں سے افضل امت ہو، تمہیں پیدا کیا گیا، تمہاری تخریج کی گئی۔ یہ خلق کے معنی بھی پیدا کے ہوتے ہیں اور اخراج کے معنی بھی، جیسے اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا مخرج الحی من المیت، یعنی اللہ تعالیٰ مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، یہاں اس کے معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے کے، اخراج کے معنی بھی پیدا کرنے کے، خلق کے معنی بھی پیدا کرنے کے، بدی کے معنی پیدا کرنے کے، فاطر کے معنی بھی پیدا کرنے کے، انشاء کے معنی پیدا کرنے کے، باری کے معنی بھی پیدا کرنے کے، یہ بے شمار ہے، ان کے اپنے اپنے سٹیٹس ہیں۔
خالق کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ خالق السماوات والارض، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، کہیں فرماتا کہ ہوا منشئ خلق کو پیدا کرنے والا، کہیں فاطر السماوات، کہیں ہوا الباری کہا گیا ہے۔ تو یہ سارے معنی خالق کے ہیں، باری بھی خالق، خالق بھی خالق، فاطر بھی خالق، بدیع بھی خالق، منشی بھی خالق، یہ سارے معنی خالق ہیں، لیکن ان کے اپنے اپنا ایک مفہوم ہے کہ خالق کہاں استعمال ہوگا، بدیع کہاں استعمال ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نور دلی دور است۔ آج کل آدمی کلام پاک کا ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مفسر قرآن سمجھتا ہے۔ تو اب یہ کر رہا تھا کہ فرمایا کہ تمہیں پیدا کیا گیا کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ للناس، الناس کے اوپر الف لام ہے۔ یہ جو لفظ ناس ہے نا، ناس تو کامن ہے، کوئی بھی لوگ ہو سکتے۔ الناس، اس کے اوپر الف لام ہے، یا الف لام استغراق کا ہے یا الف لام جنس کا ہے۔ نہ الف لام عید کا ہو سکتا ہے، نہ الف لام خارجی ہو سکتا ہے، نہ ذہنی ہو سکتا ہے۔ یا الف لام استغراق کا ہے یا الف لام جنس کا ہے، یعنی تمام انسان، یا اس کا معنی جنس انسان، جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ جیسے دوسرے کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَالْعَصْرِ إِنَّ وہاں بھی الانسان کے اوپر جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے، الف لام جو ہے وہ جنس کا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہر انسان، اور استغراق کا مفہوم یہ ہوتا ہے الف لام ہٹا کر کل لگا دیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ كُلَّ الْإِنسَانِ، معنی نہیں بدلے گا، کہتا ہے کل الحمد للہ، تو معنی تبدیل نہیں ہوگا۔ استغراق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ الف لام ہٹا کر لفظ کل لگاتے ہیں۔ معنی یہ ہوگا کہ اخرجت لکل الناس، تو الف لام استغراق کا، یعنی اے امت محمدیہ تمہیں تمام امتوں کے لیے پیدا کیا گیا، تمام ناس کے لیے پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد پر ناس کا اطلاق آتا ہی ہے، نوح علیہ السلام کی امت پر الناس کا اطلاق آتا ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت پر الناس کا اطلاق آتا ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر الناس کا اطلاق آتا ہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر الناس کا اطلاق آتا ہی ہے، جو موجودہ دور ہے ان پر سب پر آتا ہے۔ تو الناس سے مراد پورے بنی نوع انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ تمہیں تمام بنی نوع انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ پانی کا گلاس بھی دیکھو، راک چھوڑو میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ناس کا اطلاق تو سب پر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خطاب کس کو کر رہا ہے؟ امت محمدیہ کو۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، یہ جو امت محمدیہ ہے نا، اس کو ناس کے لیے پیدا کیا گیا۔ بھائی آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہم تھے ہی نہیں، تو ان کے لیے کیسے پیدا ہوئے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں امت محمدیہ تھی ہی نہیں، تو ان کے لیے کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ ابراہیم کے دور میں یہ امت محمدیہ تھی جب سرکار ہی نہیں تھے۔ سرکار کی امت تو جب بنی نا جب سرکار کا کلمہ پڑا، تو جب یہ افراد تھے ہی نہیں تو ان کے لیے کیسے پیدا ہوئے؟ درستی پڑھیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے ہی نہیں تو ان کو لوگوں کے لیے کیسے پیدا ہوئے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے ہی نہیں تو ان کے لیے کیسے پیدا ہوئے؟ اب قرآن ہے، ہم اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تمہیں سارے لوگوں کے لیے پیدا کیا، تمام بنی نوع انسان کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لام یہ آگے آتا ہے للناس، اخرجت للناس، یہ جو لام ہے نا اس کے بھی کئی معنی ہیں۔ ہاں جی، یہ اللہ نے جو زبانیں بنائی ہیں نا، جو جنتیوں کی زبان، قبر کی زبان،
آدم کی زبان وہ اتنی ناقص، باقی جتنی زبانیں بنی ہوئی ہیں یہ بندیوں کی تخریج کرتا ملا جلا کر کام کیا ہوا ہے، عربی زبان صرف اللہ کی بنی ہوئی ہے، اس کا جو کمال ہے وہ کوئی زبان یہاں نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ جو لام نہیں ہوتا جیسے پڑھتے الحمد للہ ہے، یہ جو لام یہ لے آتا ہے لاکم لیکم لہو لاہما لاہم، جہاں بھی لام آتا ہے شروع میں، تو یہ جو لام جارہ کئی معنوں میں آتا ہے۔ لام تملیغ کے لیے بھی آتا ہے، لام تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، لام انتفاع کے لیے بھی آتا ہے، اور لام زائدہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آج تو میرے ذہن سے اتر گئی، آگے لام ہے لیکن لام کا معنی کوئی نہیں، لام زائد ہے۔ تو یہ لام زائد بھی ہوتا ہے، تزیین کے لیے ہوتا ہے۔ لام تاکید، لام علت کے لیے بھی ہوتا ہے، لام انتفاع کے لیے بھی ہوتا ہے، لام تملیغ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ کہتے ہیں نا، گھر آتے ہیں بیٹے سے کہتے ہیں کہ آئی گاٹ فار یو، ہے جی، یہ جو لفظ فار ہم نہیں کہتے، یہ وہ لام کا معنی ہے۔ آپ کہتے ہیں آئی کیم فار یو، اٹس فار یو، دیٹ فار یو، یہ سب فار کے معنی ایک نہیں۔ کہتے ہیں کہ آئی کیم فار یو، کیا مطلب؟ میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ آئی گاٹ فار یو، یہ چیز میں نے تمہارے لیے حاصل کی ہے، یا یہ نہیں مطلب کہ تمہیں صرف دکھانے کے لیے، یعنی مطلب اس کے بعد تم اس کے مالک ہو۔ آدمی کہتا ہے کہ فلاں چیز فلاں کے لیے میں نے فلاں کام کیا، تو یہ لام کے معنی علت کے بھی ہیں، لام کے معنی انتفاع کے بھی ہیں، لام کے معنی تملیغ کے بھی ہیں۔ اب یہاں جو فرمایا للناس، فرماتے ہیں کہ یہاں لام انتفاع کے لیے ہے، یعنی لام انتفاع کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اخرجت للناس، تمہیں ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو فائدہ کسی کو پہنچا نہ سکے تو فائدے کے لیے کب ہوا جی؟ آئی سب سے بعد میں، پوری بنی رو انسان کا فائدہ، تو ان کو فائدہ کیسے پہنچا؟ یہ بات ذہن میں رکھے، آپ بتاتا ہوں فائدے کی بات۔ ہاں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے مکتوبات شریف، جلد نمبر 2، مکتوب نمبر 123۔ آپ ہی کے خلفاء میں شاہ غلام علی صاحب، شاہ غلام علی صاحب اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ دونوں بزرگ قاضی حضرت مظہر جانے جانا کے مرید تھے، مظہر جانے جانا کے مرید۔ تو شاہ غلام علی صاحب وہ ہیں کہ جن کی یہ ربائی اکثر علماء سے سنتے ہیں، وہ پڑھتے نا کہ زمین باغاں میں منستو منم باغاں میں علی، فلک باغاں میں منستو منم باغاں میں علی۔ فرماتے ہیں یہ زمین میرے چلنے کے لیے بنائی ہے، یہ میری خاک پا ہے، اور میں حضور مولا کائنات کی خاک پا ہوں۔ یہ آسمان جو چرخ جو گھوم رہا ہے، میری زندگی کا مقصد حضور مولا کائنات کی ذات ہے، اور یہ جو آسمان گھوم رہا ہے اس کا مقصد یہ میرے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ہم نے زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا، آسمان کو تمہارے لیے پیدا کیا، یہ شمس و قمر کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ پورا نظام فلکی ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ فرماتے ہیں فلک باغاں میں منستو منم باغاں میں علی، یہ آسمان یہ میرے لیے سرگرداں گھوم رہا ہے، اور مجھے علی کے لیے پیدا کیا گیا۔ علی امام
منستو منم غلام علی. یہ شاہ غلام علی صاحب کا شعر ہے نا. علی امام منستو منم غلام علی. ہزار جانے گرامی فدائے نام علی. آپ فرماتے ہیں کہ علی میرے امام ہیں, میں ان کا غلام ہوں, اور میری جیسی ہزار جانے مولا کائنات کے نام پر قربان ہوں. یہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے نا, علی کا نام بہت کسی کو اچھا نہیں لگتا, نام میں بھی یہ ہضم نہیں ہوتا بالکل. پتہ نہیں ان کو ورثہ کدھر سے ملا ہے. یہ علی سے نفرت, یہ وراثت کسی اور کی تھی, یہ ہمارے لوگوں کو کیسے مل گئی؟ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن میاں وہ کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں نجدیہ سخت ہی گندی طبیعت تیری, کفر کیا شرک کا فضلہ ہے نجاست تیری. بڑی لمبی آگے فرماتے ہیں تیری اٹکے تو کہے قاضی شوقا مدد, تیری اٹکے تو کہے قاضی شوقا مدد, اور یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ہمارے یہاں برطانیہ میں بہت جراثیم ہیں اس کے, آپ کیا اتنے نہیں ہیں. 0.100% میں نے یہاں معلوم کر لیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں تیری اٹکے تو کہے قاضی شوقا مدد, اور یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری. نجدیہ سخت ہی گندی طبیعت تیری, کفر کیا شرک کا فضلہ ہے نجاست تیری. تو اب یہ کر رہا تھا حضرت مجدد الفسانی. نمبر 2 شاہ غلام علی صاحب کے مکتوبات. نمبر 3 نام بھی بتا دوں, اسماعیل دہلوی صراط مستقیم اور منصب امامت میں بھی, ارے تم تو اس سے بھی گئے گزرے. وہ جو بر صغیر میں وہابیت کا پودا لگانے والا ہے, جس کو شاہ اسماعیل کہتے ہیں, اس کا تو وہ بھی قائل ہے. وہ اعلیٰ فرماتے ہیں نا, وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو, وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو, جو تیرے فضل کا جاہل یا غوث. فرماتے ہیں میرے غوث, جو آپ کو شناسا نہ ہو سکا, جو بیٹے کو نہ پہچان سکا, وہ باپ کو کیا پہچانے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے بعد دیکھا اوپر لائبریری میں کتاب پڑھی تفسیر مظہری, میں دیکھا ہے تفسیر مظہری کے اندر اسی آیت کے تحت کنتم خیر امت اخرجت للناس, قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفصیل کے ساتھ اسی تفسیر میں بھی یہ بات لکھی. حضرت مجدد الفسانی نے مکتوبات میں لکھی, شاہ غلام علی صاحب نے مکتوبات میں لکھی, اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں لکھی, اور اسماعیل دہلوی نے منصب امامت میں لکھی, اور بہت سارے لوگوں نے, اور اتفاق سے یہ سارے نقشبندی ہیں. یہ سارے کے سارے یہ سارے نقشبندی ہیں. کیا لکھتے ہیں مجدد صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرنے کا 2 طریقے ہیں. آپ خدا سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو 2 ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ نبوت ہے, نبی کی معرفت ملتا ہے, اور دوسرا طریقہ مولا کائنات کی معرفت ملتا ہے. فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ مولا کائنات ہیں. فرماتے ہیں کہ انگارم میں یہ خیال کرتا ہوں حضرت امیر علیہ السلام قبل نشأت وجودیہ برا منزل فائد بود. آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات وہ ہیں
آدم علیہ السلام سے قیامت تک جس کو ولایت ملے گی مولا علی سے ملے گی. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ میں یہ خیال کرتا ہوں پیدائش کی بات نہیں، پیدائش سے پہلے بھی آپ اسی منصب پہ تھے. سبحان اللہ. امتی پیروکار آدم علیہ السلام کا تھا، ولی علی بنا رہے تھے. کلمہ پڑھنے والا نوح علیہ السلام کا تھا، ولایت علی کے در سے مل رہی تھی. کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتا تھا، ولایت علی تقسیم کر رہے تھے. پیروکار عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، ولایت مولا علی تقسیم کر رہے تھے. ہاں جی، ولایت ان کے در سے ملتی تھی. اور پھر دنیا میں آنے کے بعد آپ کے ساتھ دنیا میں آنے کے بعد بھی یہی منصب. سبحان. وہ جو پیدائش سے پہلے تھا نا اس کے بعد بھی اسی منصب پر فائز ہے. البتہ اب اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ سیدہ کائنات بھی شریک. یہ دونوں بیوی خامد مل کر کیا کرتے تھے؟ ولی بنایا کرتے تھے. ولایت کی فیکٹری تھی، ولایتیں بڑھتی تھی. فرمایا کہ آپ کے بعد امام حسنین کریمین اس منصب پر فائز ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت امام زین العابدین، ان کے بعد امام محمد باقر، ان کے بعد امام جعفر صادق، ان کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کے بعد امام علی رضا، ان کے بعد امام محمد جواد تقی، ان کے بعد امام علی نقی، ان کے بعد امام حسن عسکری. یہ لگاتار اس منصب پر فائز تھے. کیا کرتے تھے؟ ولایت تقسیم کرتے تھے، ولایت بانٹتے تھے. جو چیز آپ کے پاس موجود نہ ہو دوسرے کو دے سکتے ہیں نہیں. یعنی جس سے آدمی کا اپنا دامن خالی ہو وہ دوسرے کو دے سکتا ہے. بتاتے ہیں کہ یہ ولایت بانٹتے تھے. حضرت امام حسن عسکری کے بعد مجدد صاحب لکھتے ہیں اس منصب پر سرکار غوث فائز ہیں، اور جب تک امام مہدی تشریف لاتے ہیں اس منصب پر آپ فائز ہیں. اور اسی لیے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں افلت شموس الاولین و شمسنا، فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے سورج طلوع ہوئے غروب ہو گئے، لیکن ہمارا سورج وہ ہے الاؤ کو کلولا لا تغربو، ہمارا سورج طلوع ہونا جانتا ہے، غروب ہونا نہیں جانتا. وہ غروب ہونے سے آشنا نہیں ہے، ہمیشہ بلند و بالا چمکتا رہے گا. غوث کسی عام آدمی کا نام ہے، اس کا نام ہے جو جن کے در سے ولایت ملتی ہے، جو ولایت کے مالک ہیں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اسی الناس کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے اس امت سے سابقہ امتوں کے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، فائدہ پہنچاتے رہے ہیں، تو اس امت کا کم از کم ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے پچھلوں نے بھی فائدہ حاصل کیا ہو، قیامت تک فائدہ کرتے رہیں گے. ایک ہونا چاہیے. فرماتے ہیں وہ ایک مولا کائنات کی ذات ہے، وہ علی ہیں جو پہلی امتوں کو بھی ولایت تقسیم کرتے رہے، اس امت کو بھی ولایت تقسیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ بغض علی سے باز آ وقت کے یزید، بغض علی سے باز آ اے وقت کے یزید، حب علی کو دخل ہے تیری نجات میں. فرماتے ہیں کہ حب علی کو دخل ہے تیری نجات میں، محبت ہوگی تو نجات ہوگی. اور حضور کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت سے بغض کرتا تین ہاتھ سے خالی نہیں، تین ہاتھ سے خالی نہیں. یا وہ بغیر باپ کے، جس کو باپ سمجھتا ہے اس کا وہ نہیں ہے. اب یہ مضمون آپ سمجھ جاتے ہیں، اس ماحول میں یہ بات بڑی عام بولی جاتی ہے. وہ ہے، یا وہ منافق ہے، اور یا پھر فرماتے ہیں ولد الحیض ہے، پیریڈ کی پیداوار ہے. فرماتے ہیں کہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا بغض علی ہے، کہتے ہیں کہ بغض علی ہے خامی خلقت کی علامت. بغض علی ہے خامی خلقت کی علامت، ہم سے نہ الجھ جا ماں کی خیانت کا گلہ کر. ہم سے نہ الجھ جا ماں کی خیانت کا گلہ کر. یہ تیری ماں کی خیانت ہے، ہم سے اجھنے کی ضرورت نہیں ہے.
حدیث کا ترجمہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، فرماتے ایک آدمی ہونا چاہیے جو ہر دور میں ولایت کو تقسیم کرے، فرماتے وہ مولا کائنات کی۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایک اور بات، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں متا وجبت لک نبوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ نماز کتنے بجے ہوتی ہے مغرب کی؟ تو کوئی نہیں، 5-10 بھی ہوتے ہو گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب ہے کہ وہ ایک بندہ گیا تھا، نام نہیں لینا، ایک بندہ کیا مری بڑی لگی بھوک تو اس املو خریدے۔ وہ املوکاں دا سائز بھی ہوئی ہوتا ہے تے پنجاب دی ایک نسل ہے پونڈ، جانتے ہو وہ دی شکل بھی ہوئی تے سائز بھی تقریباً ہوئی ہوتا ہے۔ بیچارے نو بھوک لگی، صاف کرنے دا موقع کوئی نہیں، مارا نہ پھکا تے جس لئے آئے نہ دنہ ہے تے چی چی کرتا ہے، کہتا ہے کچھ چی کرو یا پی کرو، آپ نے پیسہ دیا ہے۔ اسی میرے کے چڑھے ہو تو میں بھی عام طور جانا بہت کم ہی جاتا ہوں۔ اب مطلب یہ کم از کم 73 سال میری عمر ہوگی، ٹوٹ پھوٹ بہت ہوئی ہے تو سفر میں گھبراتا ہوں جی۔ یہ جناب آپ لوگوں کی پیار محبت تھی جو مجھے کھینچ کر لائی، ورنہ میں میرا خیال کم از کم کو 25-30 سے زائد مرتبہ آپ کے حالین میں آ چکا ہوں، لیکن بہت پرانی بات ہے۔ 75 میں، 76 میں، 78 میں، 79 میں، 80 تک، 81 تک، اس کے بعد نہیں آج۔ تو خیر میں آپ یہ کر رہا تھا، بات یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ حضور سے پوچھا گیا متا وجبت لک نبوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو نبوت کا چارج کب ملا؟ آج یہ جو عام ملا لوگ ڈنڈی نہیں مارتے، یعنی ہر نبی پیدا ہی نبی ہوتا، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نبی تھے، کیا باقی نبی اللہ کے علم میں نبی نہیں تھے؟ وہ ہر نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ بالفعل ایک ہے کسی کو کوئی عہدہ دینا، ایک ہے اس عہدے کا چارج دینا جی۔ عہدہ اور معنی رکھتا ہے، لیٹر غلام کرنا اور ہوتا ہے، چارج اس کو دینا اور معنی ہوتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا متا وجبت لک نبوت یا رسول اللہ، آپ پر نبوت واجب کب ہوئی، آپ کو نبوت کا چارج کب ملا؟ حضور فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم لمنجدل بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبوت کا فریضہ ادا کر رہا تھا، ابھی آدم علیہ السلام پانی اور کیچڑ میں تھے، منزلیں ابھی طے ہو رہی تھی، ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اچھا ایک اور بات آپ کو عرض کرتا ہوں، سرکار نے نبوت کا فریضہ کب شروع کیا؟ فرماتے ہیں کہ روز ازل اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کی ارواح کو اکٹھا کیا، ان کو اجسام مثالیہ، یہ جس چیز شکل میں دنیا میں آنے والے تھے نا، یہی روپ عطا کیا، بڑا مجمع لگا جمع کیا، آدم سے لے کر قیامت تک کبھی جو بعد میں پیدا ہوں گے وہ بھی جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لستو بربکم، بغیر تمہارا رب نہیں، یہ تو قرآن ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سرکار نے کہا، نبوت کا فریضہ ادا کیا، اور سرکار کو سن کر پھر سب نے بلا کہا سبحان اللہ۔ تو بالفعل اس وقت سرکار نے نبوت کا فریضہ پہلی بار ادا کیا، پوری بنی نوع انسان کی امامت کا فریضہ ادا کیا، رہنمائی کا فریضہ ادا کیا، ہادی ہونے کا فریضہ ادا کیا۔ تو سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ قالوا بلا باری تعالیٰ، تو کیوں نہیں؟ تو حضور کو سن کر پھر سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ بے شک کیوں نہیں، اور یہی وجہ کہ حضور فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے، باپ اگر یہودی ہے تو بیٹے کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں تو بیٹے کو عیسائی بناتے ہیں، اور اگر اس کے ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں بیٹے کو نصرانی بناتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں بیٹے کو مجوسی بناتے ہیں۔ دو چار کلمے میں اپنے پاس سے کر لوں، یا اس کے والدین جو حوے با نہیں اس کو بھابی بناتے ہیں، یدوے با نہیں جو بندی بناتے ہیں، یعنی پھر وہ جس طریقے پر گامزن ہوتے نا،
پھر اولاد کو اسی طریقے پر گامزن کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نابالغ بچہ نکاح کر سکتا ہے، طلاق نہیں دے سکتا۔ نابالغ بچے کا 1 دن کا بچہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، 7-8 سال کا ہے وہ اپنا نکاح کر سکتا ہے، طلاق نہیں دے سکتا۔ نابالغ بچہ تجارت کر سکتا ہے، چندہ نہیں دے سکتا۔ نابالغ بچہ پیسے لے کر سودا دے سکتا ہے، فری میں صدقہ خیرات چندہ بڑے مسیحی نہ ہوئے الاؤڈ نہیں دے سکتا۔ نابالغ بچے کا اسلام قبول ہے، کافر ہو تو کفر قبول نہیں۔ فرماتے ہیں نابالغ بچہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کا اس کو بینیفٹ ملے، ہر وہ کام کرنا اس کا الاؤڈ نہیں ہے کہ جس میں اس کا نقصان ہو۔ نکاح میں فائدہ ہے، نکاح کر سکتا ہے، طلاق میں نقصان ہے وہ نہیں دے سکتا۔ اسلام قبول کرنے میں فائدہ کر سکتا ہے، یہودی عیسائی بننا چاہے تو نہیں بن سکتا کہ نقصان کی بات ہے۔ کاروبار کرنا چاہے تو فائدہ کر سکتا ہے، چندہ نہیں دے سکتا کہ نقصان ہے، ہر فائدے کا کام۔ دوسری بات حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ بالغ ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جائے، چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، سکھ کے گھر میں پیدا ہوا، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا، یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، خدا کے ماننے والے کے گھر میں پیدا ہوا، دہریے کے گھر میں پیدا ہوا، منکر کے گھر میں پیدا ہوا، نابالغی میں انتقال کر کے جنت میں جائے گا۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ اس نے وہاں وعدہ کیا ہے، کالو بلا کا ہے۔ اب جب تک بالغ نہیں ہوتا وہ اس وعدے کو توڑ نہیں سکتا۔ وعدہ کرنا فائدہ ہے، وعدہ توڑنا نقصان دہ ہے، اس وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا، لہذا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو فرمایا کہ سرکار نے امامت کا فریضہ سر انجام دیا، حضور کو سن کر سب نے کالو بلا کہا۔ اب وہ کہتے ہیں گوئے مشکل وگرنہ گوئے مشکل، ورنہ ایک پیری کا نظام اور بھی تھا جو میں عرض کرتا کہ یہ جو بیعت کی ضرورت کیوں ہے، یہ بھی ایک تجدید عہد کا نام ہے۔ وہ جو خلق خدا نے خدا سے عہد کیا تھا، نبی اس عہد کی تجدید کے لیے آتا ہے، جو نبی کا زمانہ نہیں پاتے پیر اس کی عہد کی تجدید کے لیے آتا ہے۔ وہ جو خدا نے عہد کیا تھا نا، وہ تو ہمیں یاد کوئی، آپ کو یاد ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں، ساری دنیا تو علی نہیں ہے۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں جب کالو بلا کہا تھا نا، مجھے ابھی تک پتا میری دائیں طرف کون تھا، مجھے یہ بھی پتا میری بائیں طرف کون تھا۔ کہتے ہیں مجھے یہ بھی پتا تھا میری دائیں طرف کون ہے، اور مجھے یہ پتا میری بائیں طرف کون ہے۔ ہمیں تو کوئی یاد نہیں، ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے، قرآن نے کہا تو ہم مانتے ہیں نا، ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے، کوئی ایسی گیدرنگ ہوئی ہے، وہ تو قرآن بتاتا ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے، وہ صلاح رات نہیں ہے، وہ تو ماننا پڑتا ہے۔ تو قصہ یہ ہے کہ سرکار نے اس وقت نبوت کا فریضہ ادا کیا، پیدا حضور کب ہوئے؟ ایک تو حضور کی خلقت ہے، ایک ولادت ہے۔ میں ولادت کی بات کر رہا ہوں، ولادت کب ہوئی؟ آپ مکہ معظمہ میں حضرت سیدہ آمنہ، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ پیدا ہوئے، پیدا بعد میں ہوئے، نبوت کا منصب پہلے ادا کر رہے تھے، علی پیدا بعد میں ہوئے، ولایت کا منصب بتا رہے ہیں کہ ولایت یہ عکس نبوت ہے۔ اگر نبوت نبی کے پیدا ہونے سے پہلے نبوت کا فریضہ ادا ہو سکتا ہے تو ولی کے پیدا ہونے سے پہلے ولایت کا فریضہ بھی ادا ہو سکتا ہے، اور وہ صرف ایک ہی نبی ہے جو نبوت سے پہلے فریضہ ادا کرتا رہا، ولی بھی ایک ہی ہے جو پیدا ہونے سے پہلے فریضہ ادا کرتا رہا۔ اس لیے کہ نبیوں، سارے نبیوں کا سردار جو وہ بہت پیارے مصطفیٰ ہیں، اور سارے ولیوں کے سردار، منبع نبوت کا نام مصطفیٰ ہے، منبع ولایت کا نام مرتضیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ منصب ولایت ادا کرتے رہے، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج اللہ نے بلایا، جبریل براق لے کر آئے، سرکار نے تیاری کی، جانے لگے۔
अब घोड़े पर सवार होने के लिए रकाब दरकार होती है, कोई स्टेप दरकार होता है। अब सरकार बुराक पर सवार होने लगे तो हदीस के अंदर आता है कि सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रूए मुबारक जिसमें इंसानी की सूरत में जाहिर होकर अपना कंधा नीचे रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने आपके कंधे पर पांव रखकर घोड़े पर बुराक पर सवार हुए, फरमाया बेटे आज मेरा कदम तूने अपनी गर्दन पर लिया है, फरमाया क़यामत तक मेरी उम्मत के हर वली पर तेरा कदम होगा, अगर तेरे कदम को कबूल नहीं करेगा वो वली नहीं बन सकता। इसलिए फरमाते वाले कुल्ले वली अला कदम नबी बदर कमाली, फरमाते हैं कि मुझ पर नबी का कदम है, सारे वलियों पर मेरा कदम है, मेरे पहले आए हूं या बाद आए हूं या मेरे जमाने में हूं। तो अर्ज ये कर रहा था, अभी और आपको बताता। हज़रत अली पैदाबाद में हुए, वलायत का मनसब पहले अदा किया, सरकार पैदाबाद में हुए, नबूवत का फरीजा पहले अदा किया। सरकार गौसपा का पैदा हुए 470 में या 471 में पैदा हुए। हजरत इमाम हसन अस्करी बकौले मुजद्दद साहब, हजरत इमाम हसन अस्करी के बाद इस मनसब पर गौस पाक फायज। हजरत इमाम हसन अस्करी का इंतकाल हुआ 255 में, इसका मतलब 215 साल बाद सरकार गौस पाक पैदा हुए। तो सरकार गौस पाक अपनी पैदाइश से 215 बरस पहले से वलायत पर फायज थे और वलायत तकसीम कर रहे थे। इसका बाप अली लाखों बरस पहले तकसीम कर रहा हो, फिर उसका बेटा क्या 200 साल भी तकसीम नहीं कर सकता। इसलिए फरमाते हैं वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस, मेरे गौस जो तेरे मर्तबे को नहीं समझ सका वो मुर्तजा के मर्तबे को क्या समझेगा। अब आज भी सरकार गौस पाक वलायत तकसीम करते हैं। जब वलायत तकसीम मंजूरी उधर से मिलती है, ये वलायत ये जितने हैं ना, बसा बात ये होता है कि एक मेन ऑफिस होता है, बात होती है उसकी छोटी छोटी एजेंसियां होती हैं, सब ऑफिस होते हैं, ब्रांचेज होती हैं, एक हेड ऑफिस होता है ब्रांचेज। वलायत का हेड ऑफिस कहां है? बगदाद में। कहीं उसकी ब्रांच चिश्त में है, कहीं ब्रांच बुखारा में है, कहीं ब्रांच कहीं है, कहीं ब्रांच कहीं है। फरमाते हैं कि अब ब्रांचें दे रखी, नुमाइंदे छोड़ रखे, उधर बैत करो हम तक पहुंचाओगे, उधर बैत करो हम तक पहुंचाओगे। फिर पीर काम ये करता है, जब बैत करता है तो बैत करने के बाद वो सरकार गौस पाक की बारगाह में दरखास्त करता है कि मेरे गौस ये काम तो आपका था, आपके तवस्सुत से कर रहा हूं, ये आप ही का गुलाम है, पेश कर रहा हूं आपकी बारगाह में। सरकार गौस पाक कबूल करे तो वलायत आगे चलती है। अच्छा, एक और बात बताऊं, किसी के किराए पे मकान में आप रहते हो तो रेगुलर किराया अदा करना पड़ता ही है। कोई प्रॉपर्टी आपने लीज पर ली हो तो लीज पे करनी पड़ती है। अगर किसी की जमीन पट्टे पर ली हो, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं है जो मालिया जमीन का दिया जाता है, ये क्यों पे किया जाता है मालिया? असल मालिया ये है कि असल ग्राउंड जमीन की मालिक हुकूमत होती है। ये जिन लोगों के पास जमीन होती है उनको फसलाना देना पड़ता है, फसलाना देना पड़ता है, ताकि ये पता रहे, मकान को देने वाले को पता रहे ये मकान मेरा नहीं, इसका मालिक कोई और है। लीज पे करने वाले को पता रहे ये लीज में इसका मालिक मैं नहीं, असल मालिक कोई और है। वो जमीन का मालिया देने वाले को पता रहे असल इसका मालिक नहीं, असल मालिक कोई और है। कहते हैं कि अपने पीर की 11वीं हो या ना हो, सरकार गौस पाक की 11वीं देनी पड़ती है, ये महाना किराया पे करना पड़ता है, ये लीज देनी पड़ती है, ये पटा अदा करना पड़ता है। अगर नहीं अदा करूंगा तो वलायत भी छिन जाएगी और जो फैजान मिलता है वो भी सारा खत्म हो जाएगा। समझे ये 11वीं क्या है? ये मेरे गौस का, हमारे गौस का मालिया है,
یہ میرے غوث کا محصول ہے، یہ میرے غوث کا کرایہ ہے، اس لیے جس ولایت میں تم دعوے دار ہو وہ ملکیت کسی اور کی ہے، وہاں رہنا چاہتے ہو تو کرایہ پے کرنا پڑے گا، اس لیے ہر آستانے والے کو ماہانہ 11ویں بھی دینی پڑتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کروں، بعض لوگوں نے بڑی کوشش کی، بعض چشتیوں نے ہندوستان میں بڑی ٹرائی کی کہ ہم 11ویں کے بجائے خواجہ کی چھٹی کیا کریں، یعنی ہر مہینے کی 6 تاریخ کو۔ یہ ہمارے لندن میں بھی ایک بزرگ ہے، ان کو یہ ہوا تھا کام، انہوں نے والتھمسٹون میں 11ویں شریف ہوتی تھی نا، تو انہوں نے وہاں شروع کی کہ ہم چھٹی شریف کرتے ہیں۔ اب علماء کرام کو دعوت دی، 1 مہینے چھٹی کا ختم کرایا جناب، تو بڑا لنگر شنگر پکا، جتنے مولوی آئے جناب 300 400 پاؤنڈ ان کی خدمت کی۔ 1 مہینہ بھی گیا، دوسرا مہینہ بھی، تیسرا مہینہ، چوتھے مہینے بند۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگوں کو پتا چلے گا تو ہمیں دیں گے، وہ دیا کسی نے کچھ بھی نہیں، ہر مہینے جیب سے خرچ کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا یہ کچھ سودا گھاٹے کا ہے۔ انڈیا کے اندر کچھ نقشبندی حضرات کو بھی یہ معاملہ ہوا کہ ہم مجدد صاحب کا دن منایا کریں، شروع کر دیا، وہ چند مہینے منایا اپنی جیب سے، دیا کسی نے کچھ نہیں۔ ارے میاں دنیا بھی جانتی ہے، ہاں یہ دنیا بھی جانتی ہے کہ کس کا نذرانہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ 11ویں آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پتا چلے آپ کی مسجد میں 11ویں ہوتی ہے، خود لوگ پیش کرتے ہیں، باقی چندہ کریں تو مانگنا پڑتا ہے، 11ویں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اس کائنات کے دل میرے غوث کے ہاتھ میں ہیں، جب چاہیں جدھر کریں۔ آپ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ لوگوں کے دوسری پڑی جی، مجھے اصل تو زکام ہے جی، جس کی وجہ سے بار بار گلا خشک ہو جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھی جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ تمہیں پتہ ہے یہ جتنے بازار میں لوگ ہیں نا، ان کے دل میں کنٹرول، سبحان اللہ، میں چاہوں توجہ کروں تو میرے پاس آئیں گے، توجہ نہیں کروں گے تو نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا شاید بزرگ بزرگی لگے، آپ نے دیکھا بازار میں نکلے، ادھر آدمی آ رہے ہاتھ چوم رہے جناب، کو پاؤں میں گر رہا ہے، کو زانوں کو چوم رہا ہے جناب، ایک ہجوم لگا ہوا، سفر ہی طے نہیں ہو رہا ہے۔ تھوڑا آگے ہوئے تو آپ نے توجہ فرمائی، آپ جا رہے ہیں، کوئی نہ سلام کر رہا ہے نہ کوئی قریب آ رہا ہے، جیسے کوئی اجنبی آدمی گزر گیا، کوئی آشنائی نہیں۔ آگے کے تو فرمان لگے، تسلی ہوئی، اس نے دل میں خیال کیا تھا تو ساتھ نا، دل میں خیال کیا ہے میں ساڑھے کئی بزرگ نے نا اے بعد ہی جڑے آئے، وہ سرکار غوث پاک فرماتے نا وَمَا مِنَا شَهُورٌ وَدَهُورٌ تَمَرُّوَةً قَزِيلَ اللَّهِ، کوئی اللہ کا مہینہ کوئی سال ایسا نہیں ہے میری بارگاہ میں حاضری دیے بغیر دنیا میں طلوع نہیں ہو سکتا، اور مجھے بتاتا ہے، ہر ہفتہ مجھے آ کر بتاتا ہے ہفتے میں یہ واقعات ہونے والے ہیں، ہر مہینہ رپورٹ پیش کرتا ہے اس مہینے میں یہ واقعات پیش ہونے والے ہیں، ہر صدی رپورٹ پیش کرتی ہے، ہر منٹ رپورٹ پیش کرتا ہے، ہر دن رپورٹ پیش کرتا ہے، ہر گھنٹہ رپورٹ پیش کرتا ہے۔